السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام ایمان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، آج بات کرتے ہیں رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں اور نکالنا بھی چاہیے۔ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوا کرتا ہے، جو انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان کے پاس اگر مال ہے اور وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بے برکتی میں بدل دیتا ہے، اور وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کی مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو کہیں نہ کہیں ناجائز جگہوں پر اٹھوا دیا کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے یا کچھ اور پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم جائز طریقے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں ہمارے برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں مال خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جایا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے صدقے میں جو دنیا میں ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو مال ہم دنیا میں بینک بیلنس میں رکھتے ہیں، کوئی بینک میں رکھتا ہے، کوئی اپنی تجوریوں میں مال کو جمع کرتا ہے یہ سوچ کر کے مال میرا ہے اور میرے کام آئے گا۔ یاد رکھیں یہ دنیاوی مال ہمارے کبھی کام نہیں آئے گا۔ جو بینک میں رکھا یا الماری میں آپ نے رکھا ہے، ایک دن ہماری جان نکل جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، اس کے بعد ہمارا یہ مال جو دنیا میں رکھا ہے یہیں رہ جائے گا، اور یہ مال جو ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ آ جائے گا، اور بچے اس پر یعنی عیش کریں گے، ہمارے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ مگر جو مال ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، صحیح اچھا استعمال کیا ہوگا، تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مال اس کا جمع ہو جاتا ہے، اور یہ مال مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی کام آئے گا، اور میدان محشر میں بھی یہ مال اس بندے کے کام آیا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو مال عطا کیا ہے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے لوگوں کو۔ اس مال کی جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، یہ زکوٰۃ جو غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے ہمارے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں آج کے دور میں۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، مگر وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر صحیح معنی میں پہنچ نہیں پاتی ہے۔ کوئی لے جاتا ہے، کبھی کوئی، ہم خود تحقیقات کر کے دینا نہیں چاہتے، کسی کو بھی ہم زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں، کوئی تحقیقات نہیں کرتے۔ تو آج جو مسلم معاشروں میں غریبی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا پیسہ نکلتا تو ہے، زکوٰۃ جاتی تو ہے، مگر صحیح جگہ پر وہ پیسہ پہنچ نہیں پاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ مال کا میل ہوا کرتا ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ اگر انسان نکالتا ہے مال میں سے تو وہ مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بزرگ تھے جن کے پاس بہت سارا مال تھا، ان کی پوٹلی میں بندھا ہوا اپنے ساتھ لے کر کے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کے پیچھے کچھ چور لگ گئے، اور جب لگے تو آپ راستے میں چل رہے ہیں، کسی گاؤں یا شہر میں پہنچے، وہاں کے بس اسٹینڈ پر پہنچنے کے بعد مال انہوں نے جو بندھا ہوا تھا گٹری کے اندر آپ نے زمین پر رکھا، ان دو شخص کو بلایا جو چور ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بلانے کے بعد انہوں نے کہا میرے اس مال کی آپ حفاظت کریں، میں 2 منٹ میں ابھی باتھ روم جا کر کے آتا ہوں۔ جب یہ بات سنی چوروں نے تو اندر بہت خوش ہوئے کہ ہم تو اسی لیے تو پیچھے لگے تھے، ہمیں تو اب موقع مل گیا، اس کا مال لے کر کے ہم رفو چکر ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان بزرگ سے دونوں نے بڑے خوش ہو کر کے کہا آپ اطمینان کے ساتھ جائیے، آرام سے آئیے گا، آپ کا مال کوئی لے کر کے نہیں جائے گا، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنا کہہ کر کے وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے بہت دیر کے بعد جب بزرگ واپس آئے تو وہ دونوں وہیں کھڑے ہیں اور وہ مال بھی وہیں رکھا ہوا ہے۔ اب ان بزرگ سے وہ دونوں چور کہتے ہیں جن کے دل میں لالچ تھا کہ ہم اسے چرا کر کے بھاگ جائیں گے، کہا بزرگ سے اس میں کیا لے کر کے آئے؟ کہا اس میں مال ہے۔ کیا مال ہے؟ کہ اس میں کچھ اشرفیاں ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کچھ پیسہ ہے۔
کچھ غلہ وغیرہ ہے، قیمتی چیزیں ہیں۔ ان چوروں نے کہا نہیں نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ کہا نہیں وہی چیزیں ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں کھول کے دکھاتا ہوں۔ ان دونوں نے کہا آپ کھول کے دکھائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے جب کھول کے دکھایا تو واقعی اس میں اشرفیاں تھی، اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور چیزیں ہیرے جواہرات بھی تھے۔ جب دیکھا چوروں نے تو بڑے حیرت زدہ ہونے کے بعد کہتے بابا ہم نے بھی اس کو ابھی کھول کر کے دیکھا تھا، مگر اس میں یہ مال ہمیں نظر نہیں آیا، اس میں سانپ اور بچھو ہمیں نظر آئے، ہم نے ایک دم جھٹ سے بند کر دیا۔ ان بزرگوں نے بڑا اچھا اور پیارا جواب دیا، یہ آپ کو بھی سننا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال جو ہے میرا، یہ حلال مال ہے، اور اس مال کا جو میل جو زکوٰۃ ہوتی ہے میں ہر سال اللہ کی راہ میں نکال دیا کرتا ہوں۔ تو جب میں نے مال کو اپنے پاک کر لیا ہے تو اب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ میرے مال پر وہ قبضہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، زکوٰۃ نکالی جائے، اپنے مال کو پاک کر لیا جائے تو اس مال کو کوئی چور بھی نہیں چرا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب چور نہیں چرا سکتا، کوئی لے کر کے نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے پیسہ جب ہم پاک کر لیتے زکوٰۃ نکال کر کے، تو بتاؤ ہمارے گھروں میں بیماریاں کب آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے صحیح معنی میں ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں بس یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں، ہم زکوٰۃ دیتے تو ہیں مگر دیں تو اس طریقے سے دیں جس طریقے سے دینے کا حکم ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد کوئی باہر سے آئے تو اس کو دیں۔ یعنی طریقے کار سے آپ زکوٰۃ اور اگر امداد کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقے کے ساتھ کریں تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ تو یہی میرا پیغام تھا۔ آپ حضرات ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔